الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگ و دوستو، اللہ تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا، پیدا فرما کر ہمارے دل میں کیا کام لگایا وہ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت تو دوسری مخلوقات بھی کرتی ہیں، لیکن انسان کو الگ زندگی دی، انسان کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ عبادت میں لگا دیا۔ دوسری مخلوقات عبادت تو کرتی ہیں، لیکن کسی کے اندر کوئی صفت نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ مثلا فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، نماز جو پڑھی جاتی ہے اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے۔ فرشتوں کی بہت بڑی جماعتیں کوئی قیام میں کھڑی ہوئی ہے، روز اول ہی سے، شروع دن سے ہی وہ قیام میں کھڑی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے، کوئی رکوع میں ہے، تسبیح بیان کر رہی ہے، اور کوئی جماعت سجدے میں ہے۔ قیامت تک وہ اسی طرح رہے گی۔ اور بھی دوسری مخلوقات ہیں، چرندے پرندے، یہاں تک کہ بے جان چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کمی نہیں ہے دنیا میں۔ انسان کو ایک الگ چیز عطا کری اور انسان کو بہت ساری چیزوں کے اندر لپیٹ دیا، بہت ساری چیزوں میں اس کو اللہ تعالیٰ نے مصروف کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان سے عبادت چاہی۔ اب اگر انسان ان تمام کاموں کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حدیثوں میں آیا ہے کہ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل یہ انسان ہے۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے سے روز اول ہی سے قیامت تک قیام میں ہیں، نماز میں ہیں، دیگر مخلوقات تسبیح بیان کر رہی ہیں، افضل تو انہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر خواہشات نہیں ہے۔ فرشتے صرف پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہیں، رکوع میں رہیں، سجدے میں رہیں۔ قیامت تک ان کا جو ایک کام لگا دیا، ڈیوٹی جو ان کی لگا دی، وہ اسی پر معمور ہیں۔ وہ ایک قسم سے مجبور بھی ہیں اس کام کو کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کہہ دیا، جو حکم کر دیا، اب اس حکم کی خلاف ورزی فرشتے نہیں کر سکتے، نہ ہی دوسری مخلوقات کر سکتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ انسان ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دلیل دی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ انسان کو کہا کہ اے میرے بندے، تیرے سامنے دو راستے ہیں،
عظیم، یا تو یہ اختیار کر لے، دوسرا راستہ وہ ہے جس پر چلنے کی وجہ سے جنت کے بجائے جہنم میں جائے گا، یا وہ اختیار کر لے۔ اب انسان کون سے اختیار کرتا ہے؟ انسان کے فطرت کے اوپر انسان اگر جنت والا راستہ اختیار کرے گا تو وہ جنت والے کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہوگا، اگر جہنم والے کام کرے گا تو جہنم میں اللہ ہمیں سب کو جہنم سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے، وہ غلط راستے پر پڑ جائے گا۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے الگ کیا، انسان کو خواہشات کے اندر کام دیا، خواہشات انسان کے اندر رکھ دی کہ انسان نماز کے لیے چلتا ہے مسجد تو اس کو نہ جانے کتنے سارے کام بیچ میں آ جاتے ہیں، کہیں اپنے دنیا والا کام ہے، کہیں دوسرا کام ہے۔ فرشتوں کو کوئی دوسرا کام نہیں ہے، فرشتوں کے صرف عبادت ہی عبادت ہے، اور عبادت ہی کرنی ہے قیامت تک۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کا بچپنا گزرتا ہے، جوانی گزرتی ہے، جوانی آئی تو جوانی میں اس کے نہ جانے کتنے سارے نخرے ہوتے ہیں، انسان یہ جوان نہ جانے کتنی اس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں۔ اب اگر یہ ان خواہشات کو پیچھے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو یہی نوجوان اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب لکھا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نوجوان کی عبادت اس بڑھاپے کی عبادت سے بہت زیادہ افضل ہے کہ جس بوڑھے نے، جس بزرگ نے اپنی جوانی میں عبادت نہ کی ہو اور بڑھاپے میں وہ مسجد ہی مسجد میں رہتا ہو، عبادت ہی عبادت میں رہتا ہو، یہ جوان اس بزرگ سے عبادت میں پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ بزرگ کی خواہشات پہلے ختم ہو چکی، اب وہ کسی کام کا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے در پر نہ پڑے تو پھر اور جائے کہاں؟ اس کے لیے کوئی کام بھی نہیں۔ یہ جوان اس نے اپنی مصروفیات کو پیچھے ڈال کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسجد آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ نوجوان بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم کا پابند بنائیں، ہر نوجوان کو اپنا محبوب بنائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو خواہشات میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اگر یہ خواہشات کو پیچھے ڈال کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے گا تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر اس نے خواہشات کو، دنیا کو اپنے سامنے رکھا تو اللہ نہ کرے غلط راستے پر پڑ کر جہنم والا راستہ اختیار کر جائے۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی، اور افلح من تزکا، اللہ تعالیٰ جنت میں کن لوگوں کو بھیجیں گے؟ جن لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے یہاں دل صاف ہو جائیں گے اور وہ پاک صاف ہو جائیں گے، پاک صاف ہو کر جنت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک امتی کو، ہر ایک انسان کو بھیجیں گے۔ اب پاک ہونے یا تو ہم دنیا ہی میں ہو لیں، یا تو انسان پاک دنیا میں ہی ہو جائے، یا پھر آخرت میں جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی سزا بھگت کر پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دنیا میں صاف ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نماز دی ہے، روزے دیے ہیں، احکام دیے ہیں، قرآن کریم نے حلال اور حرام کو بتلایا ہے، اس پر عمل اگر ہم کریں گے مکمل طریقے سے تو پھر ہم دنیا ہی میں پاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہ یہاں ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ اور اگر بھائی بات باہر کر لو، فون آ رہا کسی کا،
اور اگر خدا نہ کرے ہم نے یہاں پر اپنی مصروفیات میں مبتلا ہو کر ہم نے یہاں پر فکر نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنایا، نبی کی سنت کو نہیں اپنایا، اس غیر گزرے دور میں نبی کے طریقے کو اپنے زندگیوں میں نہیں لائے، تو آج یہ حالات ہیں، کل کو اس سے زیادہ بھی سخت حالات ہو سکتے ہیں۔ حالات کیوں آتے ہیں؟ حالات سدھار پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حالات آج ہی نہیں، حالات شروع سے آتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں پر حالات آتے رہتے ہیں، ہم حالات سے نہ ڈرائیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مومن بندہ اس کو ذرا سی پریشانی ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، وہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس وجہ سے بھی نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میرا بندہ تھوڑا سا پریشان ہوا۔ ایک حدیث میں آیا کہ اگر مومن اپنے دوسرے جیب میں اس کی کوئی چیز رکھی ہے، بھولے سے اس کا دوسرا ہاتھ دوسرے جیب میں چلا جاتا ہے، اتنے میں فوراً یاد آتا ہے کہ اوہو میں تو اس جیب میں تھی، وہ چیز مل گئی، اتنی لوگ دیر کی پریشانی تھی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ مومن کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مومن بندے کو بخشنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کیا کرتے ہیں، لیکن ہم چھوٹے چھوٹے نیکیوں کو، چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کو یوں ہی نظر انداز کر جاتے ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ آخرت بروز قیامت ایسے ایسے لوگوں کی بخشش ہوگی کہ ایک آدمی ہوگا، اس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل چکے ہوں گے، اس سے کہا جائے گا کہ تیرا جہنم کی طرف رخ ہے، تیرے نامہ اعمال تیرے بائیں ہاتھ میں دے دیے گئے۔ تھوڑی دیر بعد فرشتے اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ وہ آدمی کہے گا کہ ارے میں تو جنت کا مستحق کہاں، میں تو جہنم کا مستحق ہو چکا، مجھے ادھر کہاں لے جا رہے ہو؟ نگاہ آئے گی کہ اس بندے نے پورا اللہ والے کے دسترخوان پر ایک وقت کا کھانا کھایا تھا، اس اللہ والے اس بزرگ کی وجہ سے ہم نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو کتابوں میں درج ہیں، کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، حدیث لکھتے لکھتے دنیا سے چلے گئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا، فرمایا کہ ایک چھوٹی سی چیز تھی، چھوٹی معمولی سا کام تھا، اس کی برکت سے اللہ نے میری بخشش کروا دی، ورنہ پوری زندگی حدیث لکھتا رہا، پوری زندگی دین کا کام کرتا رہا، کچھ کام نہ آیا۔ بولے وہ کیا چیز تھی، کون سا کام تھا؟ حضرت بولے کہ ایک دن میں حدیث لکھ رہا تھا، پہلے زمانے میں قلم ہوا کرتے تھے سیاہی لواد والے، تو سیاہی میں قلم ڈبوتے ہیں، پھر اس کو لکھتے ہیں، پھر ڈبوتے ہیں، پھر لکھتے ہیں۔ تو میں حدیث لکھ رہا تھا ایک دن، تو جیسے میں نے قلم لواد میں دی اور کاغذ پر جیسے لکھنا چاہا تو وہاں ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، اور ایک تختہ سیاہی کا تختہ تھا وہاں پر۔ میں نے سوچا کہ اللہ کی مخلوق ہے، کیوں نہ میں اپنا قلم روک لوں، اس کو سیر ہونے دوں، بھوکی ہے بیچاری، پیاسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر رحم کرنا ان حضرت کا، ان محدث کا اتنا پسند آیا کہ بروز وہاں آخرت میں کہا گیا کہ سارے عمل بیکار ہوئے، یہ ایک عمل چھوٹا سا کہ میری مخلوق پر آپ نے رحم کیا، میری مخلوق پر تم نے اتنا رحم کیا، اتنا فکر تھا میری مخلوق کا، اسی کی وجہ سے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات کتابوں میں ذکر ہیں۔
بہرحال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مخلوق پر رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ مخلوق پر کس طرح رحم کرنا ہے؟ مخلوق میں سارے مخلوقات انسان ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں۔ ابھی حدیث میں آیا تعلیم اور ذکر کہ ایک عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، اس نے کتے پر رحم کھایا اور اس کو پانی پلا دیا۔ آپ سب نے سنا ہوگا یہ واقعہ، عام واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ رکھا گیا۔ اور دوسرا واقعہ، ایک عورت تھی، نیک عورت تھی، اس نے بلی پالی، لیکن اس بلی کو اس نے باندھ ڈالا تھا۔ کیا پتا کس وجہ سے نقصان کرتے تھے، اس لیے باندھا ہے، کیوں باندھا اللہ جانے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ بلی، مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ وہ بلی جو اللہ کی مخلوق تھی، جانور تھی، بھوکی پیاسی وہ بندی بتائی وہاں مر گئی۔ اور ادھر دوسری عورت عائشہ ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، نیک نہیں ہے، راستے میں چلی جا رہی ہے کہ کتا پیاس کے مارے لیٹا ہوا ہے، تڑپڑا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ کتا ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، اس کو کون پانی پلائے گا، میں ہی پانی پلا دوں۔ اپنا دوپٹہ لیا، اپنا موزہ لیا، اس کو باندھا، کنویں میں ڈالا، پانی نکالا، اس کو بار بار نکال کر کے پانی پلایا، اس کو سیر کر دیا، تو کتا صحت مند ہو گیا۔ یہ دونوں واقعہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے صحابہ پیش کر رہے ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا جنت میں دیکھی ہے، اور وہ عورت جو نیک تھی، بارسا تھی، بظاہر اللہ ہماری معلوم ہوتی تھی، نماز کی پابند تھی، اس بلی کی وجہ سے، اس بلی کے بھوکے مر جانے کی وجہ سے میں نے اسے دوزخ میں دیکھا ہے۔ تو یہ معمولی بات تھوڑی ہے، ہم چھوٹے چھوٹے باتوں کو، معمولی باتوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ یہی مخلوق، اسی مخلوق پر رحم کرنے کی وجہ سے حبیب آدمی کو معاف کیا گیا۔ بہت بڑے گنہگار بندے تھے اپنے زمانے کے، اور ایسے واقعات بہت سارے کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح انسانوں پر رحم کرنا، اپنی اولاد پر رحم کرنا، اپنے بزرگوں، بڑی عمر والوں پر رحم کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ ماں باپ اولاد پر رحم کیسے کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو مارتے ہوں، مارے نہیں، دین کی بات اگر سمجھانی ہے تو مار سے اور کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ یہود و نصارہ ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ یہود و نصارہ کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اتنی محنت کرتے ہیں، بچپن سے ہی ان کی محنت اتنی ہوتی ہے تو 15 سال کے 20 سال کے ہوتے ہوتے بڑی بڑی نالج اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان کا بچہ 20 سال کا ہو جائے، 15 سال کا رہے، 25 سال کا ہو جائے، اس سے پوچھا جائے کہ اسلام معلومات تھوڑی بتا دیجیے، نماز جنازہ میں کون سے طور پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز کیسے ہوتی ہے، جمعہ میں کیا کیا ہوتا ہے، جمعہ کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، یہ موٹی موٹی معلومات بھی ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ نہیں دے سکتا۔ کیا وجہ رہی؟ یہی تو وجہ والدین نے اپنی اولاد پر رحم نہیں کھایا۔ رحم کے تعلق سے بات چل رہی ہے کہ والدین نے، بڑوں نے اپنی اولاد پر رحم نہیں کھایا۔ ہاں، دنیا کے کاموں میں رحم کھایا، دنیا کے کام سارے ہو گئے، دین ہی کے کام ایسے رہ گئے، ایسے بچ گئے کہ والدین نے فکر نہیں کی۔ اگر والدین فکر کرتے تو ہمارے یہ بچے، ہماری اولادیں
اس طرح دین سے ناواقفیت نہیں ہوتی، نہیں رہتی۔ آج بڑا درد ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بچہ، خاص کر ہمارے علاقہ کا بچہ، اپنے اسلام کی، اپنے مذہب کی نالج نہیں رکھتا۔ ابھی 2 سال پہلے میں جموں کشمیر میں تھا، وہاں پر جو میں نے بچوں کا ٹیلنٹ دیکھا، وہاں کا جو ایجوکیشن ہے، وہاں کی جو تعلیم ہے بڑی انوکھی ہے۔ وہاں کے والدین بڑے فکر مند ہیں اس بات کے کہ اگر ہم دنیا سے خدا نہ کرے چلے جائیں، تب اللہ کا بلاوا آ جائے تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ وہ بڑے فکر مند ہیں کہ ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ دوسری بات، وہاں حالات آتے رہتے ہیں، حالات نے ان لوگوں کو بڑا عقل مند اور ان کو بڑی شعور والی زندگی عطا کی ہے، بخشی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اسلام کی اتنی ساری باتیں جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑا بچہ اتنی باتیں نہیں جانتا اسلام کے مطابق، اپنے مذہب کے متعلق۔ وہاں ایجوکیشن پر اتنا زور ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے ہم جاتے تو راستوں میں ادھر کہیں لڑکے جا رہے ہیں، کہیں لڑکے جا رہی ہیں، ٹیوشن پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں۔ صبح سے شروع 7 بجے ان کو اسکول بھی جانا ہے، 8 بجے ان کو مدرسہ بھی جانا ہے، مکتب بھی جانا ہے، پھر 2 بجے ان کی اسکول کی چھٹی ہوتی ہے، ادھر مدرسہ کی چھٹی ہو جاتی ہے 11 بجے، ظہر کے بعد پھر ان کو تعلیمی سلسلہ جاری، عصر کے بعد بھی وہ ٹیوشن جاتے ہیں، یہاں تک کہ تعلیم کا سلسلہ چاروں طرف، یہ نہیں کہ صرف علاقہ میوات میں، صرف یہ چوپان میں ایسا ہے، وہاں پورے علاقے میں ایسا ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ والدین کی فکر ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، خاص کر آپ لوگوں سے، گاؤں بستی والے لوگوں سے، کہ آج 2 ہفتے ہوئے جمعہ کی نماز 2 جمعہ ہو گئی، جمعہ کی نماز میں تو مسجد بھر جاتی ہے، لیکن ابھی عصر کی نماز آئے گی، عصر کی اذان ہوگی، کیا وہ اذان نہیں سنے گی کسی کو؟ روزانہ 5 وقت کی نماز اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدیں ہماری کیوں نہیں بھر رہی؟ حضرت جی کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت مولانا الیاس صاحب کی کیا فکر تھی؟ یہی تو فکر تھی کہ بستی کا، علاقے کا ہر بچہ نمازی بن جائے۔ حضرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو حضرت کی فکر ہے، قرآن ہے، وہ یہی ہے۔ حضرت مولانا صاحب کا بھی یہی بیان تھا، میں بیان میں شامل تھا۔ ایک تو ملک کی کارگزاری آئی، مولانا احمد راز صاحب اس میں شرکت فرماتے تھے، ان کی ٹیم گئی، جماعت گئی، تو اس ملک کی جو کارگزاری اس دن ہو رہی تھی تو بتایا گیا کہ اس ملک میں ایک بھی نمازی بے نمازی نہیں ہے۔ ہم لوگ اور بھی جو وہاں بیٹھے تھے، پورا مرکز بھرا ہوا تھا، سب حیران رہ گئے، حیران کہ اگر گاؤں کی، 2 گاؤں کی، بستی کی یا علاقے کی بات کرتے تو لگتا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے، پورا ملک، مثال کے طور پر پورے ہندوستان میں ایک بھی بے نمازی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے دلیل کے ساتھ کہا۔ حضرت نے کتاب میں یہ بات لکھی ہے، مولانا احمد صاحب نے بھی کتاب میں لکھی، اپنے بیان میں بھی فرمائی۔ میں نے حضرت مولانا صاحب کے بیان میں یہ بات سنی کہ اس ملک میں ایک بھی بے نمازی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ایسے ملک بھی ہیں دنیا میں، ایسے ہی ملکوں کی وجہ سے، ایسے ہی مسلمانوں کی وجہ سے آج ہم اس دھرتی پر زندہ ہیں، ورنہ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں گاجر مولی کی طرف کاٹ دیا جا رہے ہیں۔ حالات ایسے خطرناک بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے نظام کو چلانا ہے جب تک چلانا ہے۔ حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بھی اس دھرتی پر، اس زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، اس وقت تک اس دھرتی کا نظام، اس کائنات کا نظام بدر کے اصولوں کے مطابق چلتا رہے گا۔ یہ سورج گھر سے نکلتا رہے گا، ادھر جا کے چھپے گا، دن رات اسی طرح نکلتے رہیں گے۔ جس دن ایک دن اللہ کا نام لینے والا اس زمین سے، دھرتی سے ختم ہو گیا،
یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور آج حالات بہت خطرناک بنے ہوئے ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک کے۔ تو ٹائم ہو چکا، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نماز کی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں، ہم دعوت دیں، داعی بنیں، ہم میں سے داعی بنیں۔ اگر ہم دوسرے لوگوں کو مسجد نہیں لا سکتے تو اپنی اولاد کو کیا نہیں لا سکتے؟ اپنے بچوں کو ہم مسجد نہیں لا سکتے؟ ٹھیک ہے، آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی دعوت دی تھی، وہ آئے نہیں، یا کوئی بات نہیں مانتا، کہا تھا نہیں آئے۔ اگر یہی لوگ اپنے گھر میں دعوت دے کر بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لائیں تو کیا وہ منع کریں گے؟ اللہ کی قسم، بروز قیامت اللہ تعالیٰ سوال کریں گے والدین سے، دوسرے نمبر پر سوال ہوگا اولاد سے۔ ان کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، وہ کون سی راہ پر چلی، کون سا راستہ انہوں نے اپنایا، وہ اپنی جگہ پر حساب کتاب ہوگا، لیکن اس سے پہلے والدین سے، ان کے ماں باپ سے کہا جائے گا، خاص کر باپ سے کہا جائے گا کہ تو نے اپنے بچے کو دینی تعلیم کیوں نہیں دی؟ تو نے اپنے بچے کو کون سے راستے پر چھوڑ کر آیا؟ تو اپنے بچے کو 3-4 چیزیں ہیں، جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اپنے پیچھے وہ چھوڑ کر اگر چلا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ اثار ثواب ہوتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ پڑھی لکھی علم والی اولاد وہ چھوڑ جائے، وہ اولاد اس کے لیے اثار ثواب کرتی رہے گی۔ پچھلے جمعہ بھی یہ بات ہوئی تھی کہ نماز جنازہ ہو رہی ہے اور بیٹا روڈ پر کھڑا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ جنازے کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، وہ صفوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے باپ کے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتا ہے کہ آپ پڑھ لو، میں نے اجازت دے دی۔ بتاؤ کتنی شرمندگی کی بات ہے، کتنی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریے اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف کر دے، ہماری اولاد کو اچھی راہ پر لگا لے، ہمیں ہماری بستی میں ہر ایک بندہ، ہر ایک امتی نمازی بن جائے، اس کی فکر کریں، انشاءاللہ کریں گے نا فکر، انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. يا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. فإن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض به. فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لكبره ومن دنياه لآخرته. فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله يستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصرنا من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفحة درست لیں.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا على مولانا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسوله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم نے ہر ایک حکم کی یا اللہ نافرمانی کی ہے. یا اللہ رسول کے یا اللہ ہر طریقے کو ہم نے یا اللہ پس پشت ڈال دیا ہے. ہر طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. یا اللہ تیرے محبوب کی یا اللہ جو سنتیں ہمیں اپنانی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی. یا اللہ ہماری اس غفلت کو یا اللہ ہماری اس غفلت کو معاف فرمائیے. یا اللہ ہمیں رسول کی سنتوں پر یا اللہ چلنے والا بنا دیجیے. یا اللہ اپنے ہر حکم کو یا اللہ ماننے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجیے. یا اللہ نام کا مسلمان ہمیں ہرگز نہ بنا. یا اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے گھر گھر میں یا اللہ گھر سے قرآن کی آوازیں آئیں. یا اللہ حدیثوں کی یا اللہ تلاوت ہو. یا اللہ قرآن کی تلاوت ہو. یا اللہ صحابیات اور صحابہ کی باتیں ہر گھر میں ہوں. یا اللہ ایسا ماحول بنا دیجئے. یا اللہ ایسا ماحول بنا دیجئے. یا اللہ صحابہ کے بچوں کی صفات ہمارے بچوں کے اندر منتقل فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے والدین کو فکر عطا فرمائیے. یا اللہ نبی والی یا اللہ درد عطا فرمائیے. نبی والا درد عطا فرمائیے. نبی والی قرآن عطا فرمائیے. یا اللہ ہر گھر میں یا اللہ دین کو زندہ فرما دیجئے. یا اللہ دینداری عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے مرحومین کو معاف فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگ یا اللہ اس دنیا سے مومنین مومنات مسلمین مسلمات یا اللہ ہمارے درمیان سے چلے گئے ہیں. یا اللہ ہماری طرف سے یا اللہ ہمارے پڑے ہوئے جو غلطیاں ہوں ان کو معاف فرما. یا اللہ ان کو ثواب مرحمت فرما. ان کی خبروں کو نور سے منور فرما. یا اللہ ہماری چند ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے لاڈلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله اصحابه اجمعين.
برحمتك يا